السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ انہیں زنا کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ان کو اس گناہ کی وعید، سزا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا جو بہت بڑا جرم ہے شریعت میں، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہماری ناقص سوچ کے مطابق قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کا الحاکمین کے ہاں زنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زانی کو بڑی خوبصورتی سے بات سمجھائی تھی۔ آپ نے فرمایا، تو جس کی بہن کے ساتھ کرے گا، کسی کی بیٹی کے ساتھ کرے گا، کیا تجھے بھی پسند ہے کہ تیری بہن، بیٹی یا کسی خاص والدہ، رشتہ دار کے ساتھ اس طرح معاملہ پیش آئے؟ یقیناً کوئی نہیں چاہتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ زنا قرض ہوتا ہے۔ یہ قرض اگر بغیر توبہ کے انسان مرا تو نعوذ باللہ اس کی بیوی، بیٹی، والدہ، بہن، ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی یہ قرض اتارے گی۔ ایسے شخص کو سب سے زیادہ جو اہم چیز بچانے والی ہے وہ نکاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، طاقت ہو تو شادی کرو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ نظروں کو جھکانے والی اور شرمگاہ کو حفاظت دینے والی چیز ہے۔ اگر کسی کے پاس شادی کی طاقت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، یہ انشاءاللہ طاقت اور شہوت کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ تو بہرحال ایسے شخص کو شادی کرنی چاہیے، شادی ممکن نہیں ہے تو روزے رکھنے چاہیے۔ ایک بہت اہم چیز جو ہے اس معاملے میں، اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے، اور وہ سورہ مزمل میں اللہ کا الحاکمین نے فرمایا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ سبحان اللہ۔ ایسے شخص کو رات کو اٹھنا ہے اور جب دنیا سوئی ہوئی ہو اپنے رب سے مانگنا ہے، رونا ہے، التجائیں کرنی ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اس سے شہوت ختم ہوتی ہے، زبان درست ہوتی ہے۔ تو ایسے بھائی کو چاہیے کہ وہ توبہ بھی کرے پکے دل سے، اپنے خیالات کو درست کرے اور ذہن سے ان باتوں کو نکالے، شادی کرے، ممکن نہیں ہے تو روزہ رکھے، اور پھر راتوں کو اٹھ کے رب کو منائے اور کثرت سے نوافل پڑھے رات کو، تو انشاءاللہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔